فرمایا کہ وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنُوا بِقِنْطَارٍ يُؤْدِهِ إِلَيْكَ۔ یہود میں، اہل کتاب میں کچھ ایسے بھی اللہ کے بندے ہیں، فرمایا کہ آپ ان کے پاس اگر ایک بڑا خزانہ بھی امانت کے طور پر رکھ دیں تو وہ آپ کو اس کا ایک ایک ذرہ ادا کریں گے، یعنی اس میں خیانت ہے۔ البتہ انہی اہل کتاب یہود میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں کہ آپ ان کے پاس ایک دینار بھی امانت کا رکھ دیں تو وہ تب تک ادا نہیں کریں گے جب تک کہ آپ ان کے سر پہ کھڑے نہ رہیں، آپ ان کے سر پہ سوار نہ ہو جائیں، تب تک وہ ادا نہیں کریں گے۔ یعنی اتنے بڑے خائن ہیں کہ ایک دینار کے پیچھے، ایک دینار کے لالچ میں بھی وہ امانت کو چھوڑ دیں گے اور خیانت کا ارتکاب کر لیں گے۔ تو یہود کے یہ دو گروہ ہو گئے، کچھ کی امانت کی تعریف کی ہے، امانت داری کی، کہ جتنا بڑے سے بڑا خزانہ بھی ان کے پاس امانت کا رکھے تو وہ دنیا کے لالچ میں، مال کے لالچ میں کبھی خیانت نہیں کریں گے۔ اس کے بارے میں مفسرین کی دو رائے ہیں کہ اس سے مراد یا تو وہ اہل کتاب ہیں جو مسلمان ہو گئے، جنہوں نے ایمان قبول ہے، جیسے عبداللہ ابن سلام ہو گئے، کعب احبار جو یہود کے بڑے عالم تھے، اس طرح کے دوسرے وہ یہود جو مسلمان ہوئے، ایمان قبول کیا۔ یہاں انہی اہل کتاب کی تعریف کی گئی ہے کہ وہ اتنے بڑے امانت دار ہیں کہ بڑے سے بڑا خزانہ بھی ان کے پاس رکھا جائے تو وہ کبھی اس میں خیانت کا سوچتے بھی نہیں، جبکہ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ یہ عام ہے، چاہے وہ اہل کتاب یہود جو مسلمان ہو گئے وہ بھی مراد ہو سکتے ہیں اور دوسرے عام یہود بھی مراد ہے جو مسلمان نہیں ہوئے۔ اصل میں اس آیت میں گویا کہ ہر اس اہل کتاب میں سے ہر اس فرد کی تعریف کی گئی ہے، ہر اس بندے کی صفت بیان کی گئی ہے جو امانت دار ہو، جو امانت ہے۔ اب سوال ہوگا کہ اگر یہ آیت عام ہے، اہل کتاب کے مومنین اور غیر مومنین سب کو شامل ہیں اور سب کی اس میں تعریف کی گئی ہے، سب کی اس میں تعریف کی گئی ہے، تو پھر تو یہ ان کا امانت دار ہونا ان کے لیے گویا کہ باعث نجات بھی ہو سکتا ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے، حالانکہ ایسا۔ تو اس کا جواب یہ دیا گیا ہے مفسرین کی طرف سے کہ دراصل اللہ رب العزت نے یہاں ان کی تعریف کی ہے، یہ نہیں فرمایا کہ ان کا یہ امانت دار ہونا یا ان کا یہ اچھا فعل انہیں آخرت میں بھی فائدہ دے گا یا ان کی نجات کا باعث بھی ہوگا، بلکہ اس تعریف سے صرف اتنا سمجھ میں آ رہا ہے کہ ان کا یہ اچھا فعل امانت دار ہونا یا اس کے علاوہ کوئی اور اچھائی کافر میں پائی جائے جو دنیا میں مسلمان کے لیے اجر و ثواب کا باعث ہو سکتی ہے، کوئی بھی ایسی اچھائی پائی جائے، ایسی اچھی صفت پائی جائے جیسے سخاوت ہے، صدقہ ہے، رفع عامہ کے کام ہیں، اس طرح کے کوئی بھی کام اگر کسی بھی کافر کی طرف سے، غیر مسلم کی طرف سے ہوتے ہیں تو وہ آخرت میں اس کی نجات کا باعث تو نہیں ہوں گے، اس کا اجر و ثواب تو اسے نہیں ملنے والا کیونکہ اس کے پاس ایمان نہیں ہے۔ اعمال کا جو ثواب ہوتا ہے وہ ایمان کے بعد ملتا ہے، ایمان اگر موجود ہو، ایمان اگر موجود نہیں ہے تو اعمال بیکار اور ضائع ہیں، تو اخروی نجات کا باعث تو نہیں بنیں گے، البتہ یہ ہے کہ دنیا میں انہیں اس کا کچھ نہ کچھ فائدہ ہو سکتا ہے، دنیا میں اس کا انہیں ہاں۔ البتہ بعض علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ کافر کی دنیا میں ہونے والی اچھائیاں یا اچھے افعال اس کے لیے آخرت میں عذاب میں کچھ کمی کا باعث ہو سکتے ہیں، عذاب میں کچھ کمی کا باعث ہو سکتے ہیں لیکن نجات کا باعث نہیں ہو سکتے۔ تو بہرحال اس سے اتنی بات تو ثابت ہو گئی کہ اسلام تعصب سے بری ہے، اسلام میں تعصب نہیں ہے۔ قرآن پاک میں اہل کتاب غیر مسلموں کی بھی تعریف کی گئی ہے ان کے امانت دار ہونے پر، ان کی اچھائی پر ان کی کیا کی گئی ہے، تعریف کی گئی ہے۔ تو اسلام میں تعصب نہیں ہے کہ ایک غیر مسلم کافر جو مخالف ہے اس کی بھی تعریف کی جا سکتی ہے، اگرچہ اس کی کوئی اچھائی اس کے لیے آخرت میں نجات کا باعث نہیں ہو سکتی۔
اور رہا دوسرا گروہ کہ جس کے بارے میں فرمایا کہ وہ ایسے خائن ہیں کہ 1 دینار بھی آپ امانت رکھیں تو وہ واپس نہیں کریں گے. ہاں البتہ کوئی شخص سر پہ سوار ہو کر کھڑا رہے پھر شاید وہ کیا ہے نہ چاہتے ہوئے وہ 1 دینار امانت کا واپس کر دیں، ایسا ہو سکتا ہے. آگے اس کی وجہ بھی بتائی ہے کہ ان کے اندر یہ خیانت والا مرض کیوں ہے، یہ بیماری ان میں کیوں ہے کہ اتنی حد تک گر گئے خیانت میں کہ 1 دینار بھی واپس نہیں کریں گے. اصل میں یہودیوں نے ایک مذہبی حکم یہ گھڑا ہوا تھا جو انہوں نے تورات کے ذمہ لگایا ہوا تھا کہ ہماری تورات میں، ہماری کتابوں میں، ہماری شریعت میں یہ حکم ہے کہ ہم یہود کے علاوہ جتنے بھی ہیں، یہود کے علاوہ جتنے بھی مذہب ہیں، خاص کر یہ عرب والے امی ان پڑھ جو تورات انجیل کو پڑھے ہوئے نہیں ہیں، ان کے بارے میں انہوں نے یہ مسئلہ گڑھ رکھا تھا کہ شرعی حکم یہ ہے کہ ان کا مال جیسے بھی آئے ہمارے لیے جائز ہے، ان کا مال جیسے بھی آئے ہمارے لیے جائز ہے. اس لیے خیانت ان کی، گویا کہ خیانت ان کی ایک بری عادت ہی نہیں تھی، بلکہ انہوں نے اس کو مذہبی رنگ دیا ہوا تھا اور اس کو ثواب کا باعث سمجھا ہوا تھا کہ یہودی کے لیے غیر یہودی کے مال کو کسی بھی طرح سے، کسی بھی طریقے سے لے کر کھانا اور ہضم کر جانا یہ کیا ہے، جائز ہے. اس کو انہوں نے شریعت کے ذمہ لگایا ہوا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے اس کی تردید فرمائی ہے، فرمایا وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، وہ اللہ کی شریعت پر جھوٹ بولتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے انہیں ایسا کوئی حکم نہیں دیا ہے کہ اگر غیر یہودی ہے، یہودی کے علاوہ کوئی اور ہے، کسی اور مذہب والا ہے تو آپ اس کا مال کھا سکتے ہیں کسی بھی طریقے سے. اللہ نے یہودیوں کو ایسا کوئی حکم دیا ہوا نہیں ہے. وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور یہ بات وہ بھی جانتے ہیں کہ یہ مسئلہ ہم نے جھوٹا گڑھا ہوا ہے، شریعت کے اوپر ہم نے یہ جھوٹ باندھا ہوا ہے، شریعت میں ایسا کوئی حکم موجود نہیں. بَلَا مَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ وَاتَّقَىٰ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ. اس آیت کا پچھلی آیت کے ساتھ بہت گہرا تعلق ہے. ابھی یہود کی خیانت کا ذکر آیا کہ یہودی اپنے لیے خیانت کو نہ صرف جائز سمجھتے تھے بلکہ ضروری سمجھتے تھے، اور وہ سمجھتے تھے کہ یہ تو ہماری شریعت کا حکم ہے، ہمارے مذہب میں ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ غیر یہودی کا مال ہمارے لیے کیا ہے، جائز ہے، کسی بھی طریقے سے ہم کھا سکتے ہیں. اللہ نے فرمایا بلا من اوفی بعہدہ واتقی فإن اللہ یحب المتقین، بلکہ غیر یہودی کا مال تمہارے لیے جائز نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جو بندہ اللہ سے یا بندوں سے کیا ہوا وعدہ پورا کرتا ہے، اس میں خیانت نہیں کرتا، تو اللہ رب العزت ایسے لوگوں کو پسند کرتے ہیں. ایسے لوگوں کو، ظاہر ہے جو بندہ بندوں سے کیا ہوا وعدہ پورا نہیں کرتا یا اللہ سے کیا ہوا کوئی وعدہ پورا نہیں کرتا بلکہ اس میں خیانت کرتا ہے تو وہ اللہ کو پسند نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں بلا، کیوں نہیں، تم پر گناہ ہے، یعنی غیر یہودی کا مال کھانا تمہارے لیے جرم ہے، کیونکہ جس نے تمہارے پاس امانت رکھی ہے گویا کہ یہ بندے کے ساتھ عہد ہے، اور اس عہد کو تم خیانت کر کے کیا کرتے ہو، توڑتے ہو. اور جو خیانت کر کے اللہ سے یا بندے سے کیے ہوئے عہد کو توڑتا ہے تو وہ اللہ کو ہرگز پسند نہیں ہے. ان الذین یشترون بعہد اللہ وایمانہم، اسی بات کو اگلی آیت میں بھی بیان فرمایا ہے کہ خیانت اور بد عہدی، عہد کو پورا نہ کرنا، امانت دار کے پاس جس کی امانت ہے اس کے پاس واپس صحیح سالم ادا نہ کرنا، خیانت کرنا، یہ بہت بڑا جرم ہے. اس آیت کا پس منظر یہ ہے کہ ایک صحابی رسول تھے اشعث بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضرہ موت کے رہنے والے تھے، حضرمی کہلاتے تھے. حضرہ موت ایک علاقہ ہے، غالباً تبوک کے راستے سے اگر شام میں جائیں تو درمیان میں ایک علاقے کا نام حضرہ موت ہے. احادیث میں کئی جگہوں پر اس کا تذکرہ آیا ہے حضرہ موت کا. اس زمانے میں معروف علاقہ تھا، اور اسی علاقے میں غالباً حضرت شعیب علیہ السلام کی جو قبر مبارک جو ہے وہ بھی اسی علاقے میں ہے، اور حضرت شعیب علیہ السلام کی جو بستی تھی مدین وہ بھی غالباً اسی کے آس پاس آباد تھی. تو اشعث بن قیس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک یہودی کے اوپر آ کر دعویٰ کیا کہ اس یہودی کے دادا نے میرے دادا سے یہ زمین جو ہے قبضے میں لے لی تھی اور زبردستی اس پر قبضہ کیا تھا.
اور آج اس کے دادا نے قبضے میں لی تھی، آج یہ اس کا پوتا ہے، یہ بھی قابض ہے اس زمین کے اوپر، لہٰذا یہ زمین میری ہے، مجھے دلوائی جائے۔ اب اشعث بن قیس نے دعویٰ کیا ہے کہ اس یہودی کے دادا نے میرے دادا سے یہ زمین کیا ہے زبردستی قبضے میں لی تھی، زبردستی چھینی تھی۔ اب اس کے پوتے پر دعویٰ کر رہے ہیں، اور یہ خود بھی اپنے دادا کے کیا ہیں، پوتے ہیں۔ تو گویا کہ زمین دوسری سے تیسری نسل میں منتقل ہو گئی۔ ناجائز قبضہ کیا ہوا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مقدمہ آیا، چونکہ مدعی اشعث بن قیس تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اشعث بن قیس سے کہا کہ گواہ پیش کرو، کیونکہ اسلام میں ضابطہ یہ ہے کہ مدعی گواہ جو ہے وہ مدعی کے ذمے ہوتے ہیں۔ تو اشعث بن قیس نے کہا کہ رسول اتنا عرصہ گزر گیا ہے، گواہ کہاں سے لاؤں؟ گواہ تو وہ ہوتے ہیں جو شاہد ہیں، جنہوں نے مشاہدہ کیا ہو، دیکھا ہو۔ تو تیسری نسل میں زمین منتقل ہو گئی ہے، اب دعویٰ ہوا ہے، تو گواہ تو میرے پاس نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اصول کے مطابق مدعا علیہ سے قسم لی جائے گی، اور یہاں مدعا علیہ کون تھا؟ یہودی۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ آپ ان سے قسم لے لو، تو اشعث بن قیس نے کہا لیکن رسول یہ تو یہودی ہے، جھوٹی قسم اٹھا لے گا اور میری زمین ہڑپ کر لے گا، میری زمین۔ تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی جس میں جھوٹی قسم سے منع کیا گیا ہے، جھوٹی قسم کے بارے میں وعید نازل ہوئی ہے۔ دیکھیں کیا ارشاد فرمایا، فرمایا کہ جو لوگ اللہ سے کیا ہوا عہد اور اپنی جھوٹی قسموں کے ذریعے دنیا کا مال لیتے ہیں، دنیا کا مال لیتے ہیں، تو اللہ کی طرف سے ان کے لیے 4 وعیدیں ہیں۔ کتنی وعیدات ہیں؟ 4۔ فرمایا پہلے یہ ہے کہ لا خلاق لہم فی الآخرہ، ایسے لوگ جنہوں نے اللہ سے کیا ہوا کوئی عہد توڑا ہے، یا انہوں نے اپنی جھوٹی قسم کے ذریعے عدالت میں کسی مقدمے میں غیر کا مال ہڑپ کیا ہے جھوٹی قسموں کے ذریعے، تو فرمایا لا ینظر اولئک لا خلاق لہم فی الآخرہ، آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے، یعنی جنت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے، یہ جنت سے محروم ہوں گے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی نے اگر آپس کے معاملے میں کسی مقدمے میں جھوٹی قسم اٹھائی یا جھوٹی گواہی دی، تو فرمایا کہ اس نے اپنے اوپر جنت کو حرام کر دیا اور آگ کو اپنے اوپر لازم کر لیا، جہنم کی آگ کو اپنے اوپر لازم کر لیا۔ جو راوی حدیث ہے، سننے والے، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ رسول اگرچہ وہ جھوٹی قسم کا معاملہ کسی معمولی اور عام چیز کے بارے میں بھی ہو، پھر بھی یہی وعید ہوگی کہ اس نے اپنے اوپر جہنم کو لازم کر لیا ہے، جنت اس پر حرام ہو گئی۔ آپ نے فرمایا ہاں، اگر ایک درخت کی تازہ شاخ بھی ہو، سبز ٹہنی بھی ہو، اور اس کا معاملہ مقدمہ ہو اور اس کے اوپر جھوٹی قسم اٹھا کر لے لی ہے، تو فرمایا اس نے بھی اپنے اوپر جنت کو کیا کر لیا ہے؟ حرام کر لیا۔ مطلب یہ ہے کہ جھوٹی قسم کے ذریعے کوئی بڑا مال ہڑپ کیا ہے، بڑا مقدمے کے اندر جھوٹی قسم اٹھا کر غیر کا مال کھایا ہے، تو وہ تو ہے ہی۔ فرمایا معمولی سا معمولی مال بھی ہو، اب سبز شاخ، سبز ٹہنی کی کیا قیمت ہے؟ تو فرمایا ایک بے وقت چیز کو بھی اگر جھوٹی قسم کے ذریعے لیا ہے، تو فرمایا اس جھوٹی قسم کا وبال اس پر یہ ہے کہ اس نے اپنے لیے جنت کو کیا کر دیا ہے؟ حرام کر لیا ہے۔ تو یہی فرمایا اولئک لا خلاق لہم فی الآخرہ، فرمایا جس نے جھوٹی قسم اٹھا کر غیر کا مال ہڑپ کیا ہے، آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے، اس کے سارے اعمال جو ہے وہ کیا ہو جائیں گے؟ ضائع ہو جائیں گے۔ ولا یکلمہم اللہ، فرمایا اللہ رب العزت ایسے بندے سے قیامت والے دن پیار اور شفقت سے گفتگو بھی نہیں فرمائیں گے۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ گفتگو نہیں ہوگی تو حساب و کتاب نہیں ہوگا، حساب و کتاب تو ہوگا۔ لا یکلمہم اللہ، اللہ اس سے بات نہیں کریں گے، مطلب یہ ہے کہ شفقت کے طور پر مشفقانہ کلام اس سے اللہ تعالیٰ نہیں فرمائیں گے، مہربانی والا کلام اس سے نہیں فرمائیں گے، بلکہ اس کے ساتھ بس سختی والا معاملہ ہوگا قیامت والے دن۔ یہ وہی بات ہوئی کہ غالباً شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ سے کے سامنے انہوں نے دیکھا کہ ایک آدمی جو ہے وہ ہر وقت کتا پکڑ کے رکھتا ہے، ہر وقت اس کے ساتھ ساتھ کتا ہوتا ہے۔ تو یہ شاہ صاحب نے نصیحت کی اسے کہ بھئی کتا ساتھ لیے کیوں پھرتے ہیں؟ تو وہ کہنے لگا میں نے سنا ہے
کہ جہاں کتا ہو وہاں فرشتے نہیں آتے، تو مجھے موت نہیں آئے گی، کتا ساتھ رکھا ہوا ہے، تو اسرائیل علیہ السلام بھی تو فرشتے ہیں، وہ نہیں آئیں گے۔ تو یعنی اس نے عذرائے تفنن یعنی مزاحیہ انداز میں کہا۔ تو حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہاں یہ تو آپ نے صحیح سنا ہے، لیکن آپ نے اگلی بات جو ہے نا آپ کو معلوم نہیں ہے کہ جو فرشتہ اس کتے کی روح قبض کرنے آئے گا وہ تیری بھی کر لے گا۔ جو فرشتہ اس کتے کی روح قبض کرنے آئے گا وہ تیری روح بھی کیا کر لے گا۔ وہ ایک طرح سے تعریض بھی تھی کہ تجھے کتے والی موت آئے گی۔ تو بہرحال وہاں مراد کیا ہے حدیث میں کہ جہاں کتا ہو وہاں فرشتے نہیں آتے، فرشتوں سے مراد رحمت کے فرشتے ہیں۔ عذاب دینے والے فرشتے آئیں گے، روح قبض کرنے والے فرشتے بھی آئیں گے، رحمت اور حفاظت کے فرشتے اس گھر میں نہیں آتے جہاں کیا ہو، کتا ہو۔ جہاں تصویر ہو وہاں بھی فرمایا کہ رحمت اور حفاظت کے فرشتے نہیں آتے ہیں۔ یہ حدیث پاک میں ہے کہ جس گھر میں کتا ہو، جس گھر میں تصویر ہو، وہاں رحمت کے فرشتے بھی نہیں آتے اور حفاظت کے فرشتے بھی۔ آپ نے پڑھا ہے سورۃ الرعد میں کہ اللہ رب العزت کی طرف سے حفاظت پر فرشتے مقرر ہیں، مخلوق کی حفاظت پر، اور ان کی ڈیوٹیاں لگی ہوئی ہیں۔ صبح سے شام تک کچھ فرشتوں کی جماعت حفاظت کے لیے آتی ہے، شام کو ان کی ڈیوٹی چینج ہو جاتی ہے، اور رات کے وقت دوسرے فرشتوں کی ڈیوٹی لگ جاتی ہے۔ اس کائنات کا نظام کو سنبھالنے کے لیے اور حفاظت کے لیے اللہ نے حفاظت کے فرشتے مقرر کیے ہیں۔ اسی طرح رحمت کے فرشتے الگ ہیں جو اللہ کی طرف سے بندوں پر رحمت لے کر آتے ہیں۔ تو فرمایا جس گھر میں کتا ہو یا تصویر ہو تو وہ گھر اللہ کی رحمت کے فرشتوں اور حفاظت کے فرشتوں سے کیا رہتا ہے، ظاہر ہے۔ آج ہمارے زمانے میں ویسے اگر ہم دیکھیں تو ہم نے رحمت کو اپنے ہاتھوں سے ہی اپنے گھروں سے دور رکھا ہوا ہے۔ پھر ہم شکوے کرتے ہیں کہ گھر میں بے برکتی ہے، نحوست ہے۔ بھئی آج خالی ایک ٹافی بھی لے لے تو اس کے اوپر تصویر ہوتی ہے، کوئی چیز کوئی سودا لے کر آئے تو اس کے اوپر بھی کیا ہوتی ہے، تصویر ہوتی ہے، اور حدیث پاک کے مطابق وہ گھر اللہ کی رحمت سے کیا رہتا ہے، محروم رہتا ہے جس میں تصویر ہو۔ تو بہرحال یہ جو پرنٹڈ تصویریں ہیں نا، ایک تو ہے ڈیجیٹل تصویر، تو بہرحال اس میں پھر بھی اتنی شدت نہیں ہے، سختی نہیں ہے اسلام کے اندر، کیونکہ اس کے بارے میں علماء کی آراء مختلف ہیں۔ جو ڈیجیٹل تصویر ہے، ویڈیو ہے موبائل کیمرے کی، اس میں، لیکن جو پرنٹڈ تصویریں ہیں اس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے، وہ قطعی طور پر حرام ہیں، اور ایسی تصویر گھر میں رہنے سے حدیث پاک کے مطابق رحمت کے فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے۔ اور کتا پالنا بھی ایک عجیب سی جو ہے نا ایک رواج، بلکہ فیشن بن گیا ہے ہمارے مسلمان معاشروں میں۔ کتا پالنا یہ فیشن بن گیا ہے، لوگ اس کو جدت سمجھتے ہیں، بلکہ اپنے آپ کو پڑھا لکھا سمجھتے ہیں، حالانکہ یہ یورپ کی تہذیب ہے، مغرب کی تہذیب ہے۔ کتے اور اس طرح کی حرام چیزیں ان کو گھر میں رکھنا، پالنا، ان سے محبت رکھنا، یہ اسلامی معاشرے اور اسلامی تہذیب سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو بہرحال شوقیہ طور پر کتا پالنا یہ بھی رحمت سے محرومی کا باعث ہے۔ مجبوری ایک اور بات ہے، 3 طرح کی مجبوریاں حدیث میں آئی ہیں کہ کھیتی کی حفاظت کے لیے، جانوروں کی حفاظت کے لیے، گھر کی حفاظت کے لیے کتا پالا جا سکتا ہے، لیکن شوقیہ طور پر پالنا، بطور فیشن کے پالنا، اس کو اپنا شوق بنا لینا، یہ رحمت سے دوری کا باعث بن سکتا ہے۔ تو بہرحال کتا اگر پالا بھی جائے اور مجبوری کے لیے، حفاظت کے لیے ہو، تو بھی گھر سے باہر ہونا چاہیے، گھر سے باہر ہونا چاہیے، اس کی جگہ بھی الگ ہونی چاہیے۔ لیکن ہمارے معاشرے میں کتوں کے ساتھ اتنا پیار ہے کہ کوٹھی بھی ہوگی تو اس کے مین کمرے کے اندر کتا بنا ہوگا، اچھی جگہ پر جہاں پر خود رہتے ہیں قریب قریب کہیں کتا بنا ہوگا، تو یہ اللہ کی رحمت سے دوری کا باعث ہے۔ تو بہرحال تو اشعث بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ معاملہ تھا، اس کے جواب اوپر یہ آیت نازل ہوئی جس میں اس پر شدید وعید ہے کہ جو لوگ جھوٹی قسموں کے ذریعے غیر کا مال ہڑپ کرتے ہیں، فرمایا لا خلاق لهم فی الآخرہ، آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ لا یکلمہم اللہ، اللہ رب العزت ان سے مشفقانہ کلام، مہربانی والا کلام نہیں فرمائیں گے۔ اور تیسرا یہ ہے کہ ولا ینظر الیہم یوم القیامہ،
اللہ ان کی طرف نظر رحمت بھی نہیں فرمائیں گے، نظر رحمت بھی نہیں فرمائیں گے۔ ولا یزکیہم، فرمایا اللہ انہیں پاک بھی نہیں کریں گے۔ قیامت والے دن پاکیزگی اور عدم پاکیزگی کا کیا تعلق ہے؟ بھئی مسلمانوں کے بارے میں یہ ہے کہ اللہ رب العزت بعض لوگوں کے گناہوں کو وہاں دیکھ کر، جن کا تعلق حقوق اللہ سے ہوگا، اللہ رب العزت ان کی کسی چھوٹی موٹی نیکی کی وجہ سے جو اللہ کو پسند ہوگی، اللہ رب العزت ان کے بعض گناہوں سے درگزر فرما دیں گے، بعض گناہوں سے۔ لیکن ایسے شخص جو جھوٹی قسم اٹھاتا ہوگا، جس نے جھوٹی قسم کے ذریعے غیر کمال اڈپ کیا ہوگا، فرمایا لا یزکیہم، ایسے کے گناہوں، باقی گناہوں کو بھی معاف نہیں کیا جائے گا، اسے پاک نہیں کیا جائے گا۔ آگے فرمایا کہ وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، ان کے لیے دردناک کیا ہے؟ عذاب ہے۔ اور دردناک عذاب آپ پڑھتے رہتے ہیں کہ آگ کا عذاب ہے، کیونکہ آگ کے عذاب سے زیادہ دردناک اور عذاب کیا ہو سکتا ہے۔ اور آگ بھی ایسی کہ دنیا کی آگ کے مقابلے میں 70 گنا زیادہ سخت آگ جہنم کی ہوگی۔ دنیا کی آگ میں تھوڑی سی انگلی چلی جائے، کہیں سے سیک آ جائے دنیا کی آگ کا، تو وہ کتنی گرم ہوتی ہے لگ پتہ جاتا ہے۔ تو آخرت کی جو آگ ہوگی، جہنم کی جو آگ ہوگی، وہ اس سے بھی 70 گنا زیادہ شدید اور سخت ہوگی۔ وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ۔ پچھلی آیات میں اللہ رب العزت سے کیے ہوئے عہد اور جھوٹی قسموں کے ذریعے لوگوں کے مال ہڑپ کرنے پر وعید آئی ہے کہ اللہ سے کیا ہوا عہد بھی پورا کرنا لازم ہے، لوگوں سے کیا ہوا عہد بھی پورا کرنا کیا ہے؟ لازم ہے۔ اور جو لوگ جھوٹی قسمیں اٹھاتے ہیں، فرمایا یہ بہت بڑا وبال ہے ان کے لیے کہ آخرت میں وہ نجات نہیں پائیں گے۔ اب اسی کی مناسبت سے جو وفد نجران آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا تھا، چونکہ ان آیات کے مخاطب بھی اصل میں تو وہی وفد نجران ہیں، اور ان کے واسطے سے سارے اہل کتاب یہود و نصارہ اس کے کیا ہیں؟ مخاطب ہیں۔ تو آنے والی آیات میں وفد نجران بالخصوص اور تمام نصارہ بالعموم آنے والی آیات کے مخاطب ہیں۔ اس میں نصارہ کی 2 بدعہدیوں کا ذکر ہے، اہل کتاب کی 2 عہد شکنیوں کا کیا ہے؟ ذکر ہے کہ انہوں نے اللہ سے کیے ہوئے 2 عہد توڑے، اللہ سے کیے ہوئے، توجہ سے۔ پہلا عہد جو عالم ارواح میں تمام انسانوں نے اللہ کے ساتھ کیا تھا، سورہ اعراف میں جس کا ذکر ہے، اللہ نے تمام ارواح کو جمع کر کے آدم علیہ السلام سے لے کر آخری انسان تک تمام کی روحیں ایک جگہ پر جمع فرمائی اور سب سے ایک عہد لیا، الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو تمام انسانوں کی ارواح نے، تمام روحوں نے وہاں اللہ سے عہد کیا کہ بلا ربنا، بلکہ آپ ہی ہمارے کیا ہیں؟ یہ وہ عہد تھا جو عالم ارواح میں ہوا تھا۔ اس عہد کو اصطلاحی طور پر عہد الست کے نام سے مشہور ہے۔ الست بربکم، چونکہ اللہ کا سوال ہی لفظ الستو کے ساتھ تھا، اس لیے اس عہد کا نام کیا ہے؟ عہد الستو۔ یہ سب نے کیا تھا، میں نے بھی، آپ نے بھی، سارے انسانوں کی ارواح نے یہ عہد عالم ارواح میں اللہ رب العزت کے ساتھ کیا تھا کہ آپ ہی ہمارے رب ہیں، آپ ہی ہمارے معبود ہیں، آپ کے علاوہ ہمارا کوئی اور رب، یعنی اللہ کی وحدانیت کا اقرار تمام انسانوں نے عالم ارواح میں اللہ سے کیا تھا۔ یہ ہو گیا وہ عہد جو عالم ارواح میں ہوا تھا۔ اور دوسرا عہد انبیاء، تمام انبیاء کی زبانی اللہ رب العزت نے ان کی تمام امتوں سے لیا، ان کی تمام، کون سا عہد لیا؟ وہ عہد یہ تھا کہ ہر نبی سے اللہ نے، ہر نبی کے واسطے سے اللہ نے ان کی امتوں سے یہ عہد لیا کہ آخری پیغمبر نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم جس کسی کے زمانے میں بھی مبعوث ہوں تو آپ انہیں پائیں تو ان کی مدد کریں، ان پر ایمان لائیں اور ان کے دین پر عمل کریں گے۔ یہ عہد تمام انبیاء سے لیا اور تمام انبیاء نے پھر یہی عہد اپنی اپنی امتوں سے لیا۔ تو گویا کہ تمام انبیاء کے واسطے سے
کہ تمام امتوں نے، ہر نبی کی امت نے اللہ سے وعدہ کیا کہ ہم آخری پیغمبر پر ایمان لائیں گے، ان کی مدد و نصرت کریں گے، ان کا ساتھ دیں گے۔ اب نصارہ نے یہ دونوں عہد توڑے، نصارہ نے یہ دونوں عہد توڑے۔ پہلا عہد جو عالم ارواح میں ہوا تھا وہ کون سا تھا؟ کہ اللہ کی ربوبیت کا اقرار، اللہ کی وحدانیت کا اقرار۔ انہوں نے اس کو کیسے توڑا؟ عقیدہ تثلیث کو گڑا۔ عقیدہ تثلیث، عقیدہ تثلیث کیا تھا؟ کہ اصل بڑا خدا تو، اصل خدا تو کون ہے؟ اللہ ہے، لیکن ساتھ میں بیٹا اور روح القدس بھی کیا ہے؟ خدا ہے۔ بیٹا عیسیٰ علیہ السلام کو وہ اللہ کی خدائی میں شریک مانتے تھے، رب مانتے تھے، اور روح القدس کی جو وضاحت ہے وہ پھر نصارہ کے اندر مختلف ہے۔ بعض کہتے ہیں روح القدس سے مراد جبرائیل ہے، اور بعض کہتے ہیں کہ روح القدس سے مراد جو ہے وہ حضرت مریم ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ روح القدس بھی خدا ہے، تو گویا ان کے نزدیک اللہ اصل رب ہے، اور ان کے ساتھ ساتھ بیٹا اور اسی طرح روح القدس، جبرائیل یا حضرت مریم وہ بھی کیا ہے؟ خدا ہے۔ تو گویا ان کے نزدیک یہ تینوں مل کر ایک خدا بنتا ہے، تینوں مل کر، یہ ان کا عقیدہ تثلیث ہے، عقیدہ تثلیث ہے۔ یوں بھی کہتے ہیں باپ، بیٹا اور روح القدس، باپ، بیٹا اور یعنی باپ سے مراد اللہ، اور بیٹے سے مراد نعوذ باللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور روح القدس بعض عیسائیوں کے نزدیک جبرائیل اور بعض کے نزدیک حضرت مریم۔ تو ان تینوں کو ملا کر وہ خدا مانتے ہیں۔ یہ عقیدہ تثلیث اس عہد کے کیا ہے؟ خلاف ہے جو انہوں نے عالم ارواح میں کیا تھا۔ اسی کا بیان ہوا ہے کہ یہ جو وفد نجران ہے، یہ جو اہل کتاب میں سے نصارہ ہیں، یہ آپ کے سامنے آ کر اپنی کتاب انجیل کو پڑھتے ہیں، لیکن اس میں تحریف کر کے، یلوون السنتہم، اپنی زبانوں کو موڑ موڑ کے پڑھتے ہیں، الفاظ کو گھما گھما کے کیا ہے؟ پڑھتے ہیں، تبدیل کر کر کے پڑھتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے اپنی طرف سے جو عقیدہ گڑھا ہوا ہے تثلیث کا، جو اللہ رب العزت سے عالم ارواح میں کیے ہوئے عہد کے کیا ہے؟ خلاف ہے۔ اس اپنے غلط عقیدے کو یہ اللہ کی کتاب انجیل کے اوپر تھوپنا چاہتے ہیں، تحریف کر کے انہوں نے اپنی طرف سے کچھ باتیں گڑھی ہیں، اور ان کو پڑھتے اس انداز سے ہیں کہ آپ یہ سمجھو کہ یہ واقعی اللہ کی کتاب میں آیا ہے، اللہ کی کتاب میں آیا ہے۔ تو حقیقت یہ ہے کہ وما ہوا من الکتاب، یہ اللہ کی کتاب میں سے، یعنی یہ جو انہوں نے عقیدہ تثلیث گڑھا ہوا ہے یہ اللہ کی کتاب میں سے نہیں ہے۔ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبِ، یہ اللہ پر جھوٹ بولتے ہیں، وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور اس بات کو یہ خود بھی جانتے ہیں، یہ خود بھی کیا ہے؟ تو دیکھیں اس عقیدہ تثلیث کو جو انہوں نے انجیل کے ذمے لگایا اور تحریف کر کے غلط آیات کو اس انداز سے پڑھتے تھے کہ سننے والے یہی سمجھے، مسلمانوں کو یہی لگے کہ یہ انجیل میں حکم دیا گیا ہے، تو اللہ نے فرمایا کہ یہ بدعہدی ہے، اللہ کے ساتھ اس عہد کو توڑنے والی بات ہے جو عہد عالم ارواح میں انہوں نے کیا تھا کہ رب صرف کون ہے؟ اللہ، معبود صرف کون ہے؟ اللہ۔ تو یہ عقیدہ تثلیث جو انہوں نے گڑھا ہے یہ اس عہد کے کیا ہے؟ خلاف۔ ما کان لبشر ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکم والنبوہ، اسی عقیدہ تثلیث کو ایک اور انداز سے اس کی تردید کی جا رہی ہے۔ فرمایا کہ کوئی بھی نبی، کوئی بھی انسان جس کو اللہ نے کتاب، حکمت اور نبوت عطا کی ہو، آسمانی کتابوں کا علم بھی ساتھ میں عطا کیا ہو، فرمایا اس کی شان کے لائق نہیں ہے کہ وہ اپنی امت کو کہے کہ کونوا عبادا لی، کہ تم میرے بندے ہو جاؤ، تم میری بندگی کرو، تم میری عبادت کرو۔ ایسا کوئی بھی انسان، کوئی بھی بشر ایسا نہیں کر سکتا، کوئی بھی بشر ایسا۔ کون سا بشر؟ جس کو کتاب، نبوت اور اللہ کی طرف سے علم عطا ہوا ہو، تو وہ ایسی بات نہیں کہہ سکتا کہ تم میری بندگی کرو، اللہ کو چھوڑ کر تم میرے بندے بن جاؤ۔ ایسی دعوت وہ کبھی بھی، بھئی حکومت کسی بندے کو جب کوئی ملازمت دیتی ہے، سرکار کوئی عہدہ دیتی ہے، تو اس کی پورے چھان بین کرتی ہے،
یہ پتہ لگانے کے لیے کہ اس کا ماضی کیسا ہے، اس کا کردار کیسا ہے۔ جب انہیں یقین آ جاتا ہے کہ یہ واقعی ہمارا کیا رہے گا، وفادار رہے گا، یہ بغاوت نہیں کرے گا، تو پھر اسے وہ بڑا عہدہ، اہم عہدہ دیا جاتا ہے۔ تو اللہ رب العزت جسے نبوت سے سرفراز فرماتے ہیں، وہ نبی ایسا کر سکتا ہے کہ بجائے بندوں کو اللہ کا راستہ دکھانے کے وہ اپنا راستے پر لگا سکتا ہے، بجائے اللہ کی عبادت میں لگانے کے اپنی عبادت میں وہ لگا سکتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ ما کان لبشر، ایسا کوئی نبی نہیں کر سکتا۔ لہذا جب ایسا کوئی نبی نہیں کر سکتا تو تم عیسیٰ علیہ السلام کے ذمہ یہ کیسے لگاتے ہو کہ ہمیں عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں اللہ کا کیا ہوں، بیٹا ہوں، مجھے رب کہا جائے، میری عبادت کی جائے۔ فرمایا عیسیٰ علیہ السلام تو کیا کسی نبی سے اس کی توقع ہی نہیں ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے نبی اسی کو بنایا جس کو پہلے جانچا ہے، جس کو پہلے پرکھا ہے۔ تبھی تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ما کان لبشر، کسی نبی سے یہ توقع ہو ہی نہیں سکتی کہ وہ ایسا کہے گا۔ مطلب یہ ہے کہ یہ سوچا بھی نہیں جا سکتا ہے کہ اللہ رب العزت کا انتخاب غلط نکلے گا۔ بھئی نبوت اللہ کا انتخاب ہوتی ہے، اور اللہ نے جس کو اب منتخب کیا، اپنے بندوں کی طرف بھیجا اور کہا کہ انہیں میرے راستے پر لگائیں، میری عبادت میں لگائیں، میری بندگی میں لگائیں، تو ظاہر ہے وہ اللہ کے ساتھ بغاوت نہیں کر سکتی، اللہ کے ساتھ وہ بے وفائی۔ یہی عصمت انبیاء ہے، یہی عصمت ہے۔ بھئی انبیاء سے اللہ کی نافرمانی نہیں ہو سکتی ہے، اس لیے کہ نبوت اللہ کا انتخاب ہے، اللہ کا، اور جس کو اللہ نے منتخب کیا تو کیا اللہ نے نہیں جانچا ہوگا؟ یقیناً اللہ نے پہلے جانچا، اور اللہ کو معلوم ہے کہ یہ کبھی میری نافرمانی نہیں کریں گے۔ تبھی تو فرمایا ما کان لبشر ان یؤتیہ اللہ الکتاب، جس کو اللہ نے علم، نبوت اور کتاب عطا کی ہے، وہ کبھی بھی ایسی بغاوت نہیں کر سکتا کہ وہ بندوں کو بجائے اللہ کی عبادت میں لگانے کے اپنی عبادت میں لگا دے۔ تو پھر عیسیٰ علیہ السلام ایسا کیسے کہہ سکتے ہیں تم؟ لہذا عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر یہ تمہاری طرف سے محض بہتان ہے کہ انہوں نے تمہیں یہ عقیدہ تثلیث بتایا ہے، تین خدا تمہیں بتائے ہیں، یا اپنے آپ کو اللہ کا بیٹا اور خدا بتایا ہے، یہ تمہاری طرف سے عیسیٰ علیہ السلام پر کیا ہے، بہتان۔ فرمایا کہ وَلَا يَأْمُرَكُمْ أَن تَتَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ أَرْبَابًا، اسی طرح کوئی نبی یہ بھی نہیں تمہیں حکم دے سکتا کہ تم فرشتوں کو یا کسی اور نبی کو رب مان لو۔ فرشتوں کو یا کسی اور نبی کو کیا مان لو؟ فرشتوں جیسے وہ جبرائیل کو روح القدس رب مانتے تھے، خدا مانتے تھے، اسی طرح فرمایا کہ نبی جیسے عیسیٰ علیہ السلام کو یہ کیا ہے، رب مانتے تھے، خدا کا بیٹا مانتے تھے، اور یہودی عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے تھے اور خدا مانتے تھے۔ فرمایا کوئی نبی اس کا حکم نہیں دے سکتا ہے۔ ایامرکم بالکفر بعد اذ انتم مسلمون، یہ سوال تعجب پر مبنی ہے۔ فرمایا کیا کوئی نبی مسلمان ہونے کے بعد، ایمان لانے کے بعد تمہیں کفر کا حکم دے سکتا ہے؟ تمہیں کفر کا حکم، مطلب یہ ہے کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ نبی تو آتا ہی لوگوں کو ایمان کی دعوت دینے کے لیے، ایک اللہ کے سامنے جھکانے کے لیے نبی آتا ہے۔ تو پھر ایامرکم بالکفر بعد اذ انتم مسلمون، کیا کوئی نبی اسلام کے بعد، ایمان کے بعد تمہیں کفر کا حکم دے سکتا ہے؟ فرمایا قطعاً نہیں، یہ استفہام انکاری ہے، یعنی نفی کی جا رہی ہے، اللہ کی طرف سے انکار کیا جا رہا ہے کہ فرمایا کوئی نبی ایسا نہیں کر سکتا ہے۔ تو پھر عیسیٰ علیہ السلام تمہیں شرک کا کیسے حکم دے سکتے ہیں؟ اپنے رب ماننے کا کیسے حکم دے سکتے ہیں؟ یا اپنے بیٹا ماننے کا کیسے حکم دے سکتے ہیں کہ میں اللہ کا کیا ہوں، بیٹا ہوں؟ فرمایا عیسیٰ علیہ السلام تو کیا کسی بھی نبی سے یہ توقع نہیں ہے، بلکہ نبی کے بارے میں یہ خیال رکھنا بھی غلط ہے کہ کوئی نبی کسی انسان کو اللہ کی راہ سے نکال کر غیر اللہ کی راہ پر لگائے گا، اللہ کی عبادت سے نکال کر غیر اللہ کی عبادت میں لگائے گا۔ کسی نبی کے بارے میں یہ وام و گمان بھی نہیں رکھا جا سکتا۔ وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ، میں نے پہلے عرض کیا ہے کہ نصارہ نے اللہ سے کیے ہوئے دو عہد توڑے ہیں۔ ایک عہد وہ توڑا ہے جو الستو کے نام سے مشہور ہے اور عالم ارواح میں ہوا تھا، وہ عہد توڑا عقیدہ تثلیث گڑھ کر۔ اور دوسرا عہد کون سا توڑا ہے؟ دوسرا عہد کون سا توڑا ہے؟
کہ اللہ نے ہر نبی سے ان کی امتوں، ہر نبی کے واسطے سے ان کی امتوں سے کیا لیا تھا؟ یہ عہد لیا تھا کہ آخری نبی آئیں گے تو جس کے زمانے میں بھی نبی آخر الزمان مبعوث ہوں گے تو تم ان کی کیا کرو گے؟ مدد کرو گے، پیروی کرو گے، ان پر ایمان لاؤ گے۔ اسی عہد کا ذکر ہے۔ فرمایا وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ۔ یہ اس دوسرے عہد کا ذکر ہے کہ اللہ رب العزت نے تمام انبیاء سے، تمام اللہ نے جو انہیں کتابیں عطا کی، جو انہیں علم عطا کیا، جو نبوت عطا کی، اس کے ساتھ ساتھ ہر نبی سے اللہ نے یہ عہد لیا کہ جاءکم رسول مصدق لما معکم، جب عظیم پیغمبر یعنی نبی آخر الزمان آئیں گے تو لتؤمنن بہ، تم ان پر ایمان بھی لاؤ گے، وَلَتَنصُرُنَّهُ، اور تم ان کی مدد بھی کرو گے۔ قَالَ أَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي، یہ عہد لینے کے بعد اللہ نے پھر سب سے پوچھا کہ کیا تم یہ عہد لیتے ہو اور اس کا اقرار کرتے ہو؟ تو انہوں نے کہا اقررنا، ہم نے اقرار کر لیا۔ تو اللہ نے فرمایا فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ، تم بھی گواہ بن جاؤ اور میں بھی کیا ہوں؟ گواہ ہوں کہ تم نے آج میرے ساتھ یہ عہد کر لیا ہے کہ آخری پیغمبر پر تم کیا لاؤ گے؟ ایمان لاؤ گے۔ اب آخری پیغمبر پر ایمان لانے کے دو مفہوم ہو سکتے ہیں، کیونکہ سارے انبیاء جتنے بھی گزرے ہیں کوئی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھا، کوئی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، تو جب انبیاء سے وعدہ لیا گیا کہ آخری پیغمبر پر تم ایمان لاؤ گے تو اس کا کیا مطلب ہوگا؟ اس کا مطلب یہ بنتا ہے، مفسرین نے لکھا ہے کہ ان سے یہ عہد لیا گیا تھا اور یہ عہد انہوں نے یوں پورا کیا کہ یہی عہد اپنی اپنی امتوں سے انہوں نے لیا، اور ساتھ میں اس عہد کے بدولت آخری پیغمبر کو ماننے کی جو انہوں نے نیت کی، آخری پیغمبر پر ایمان لانے کی جو انہوں نے کیا کی؟ نیت کی، تو اس اجر کے وہ کیا ہو گئے؟ مستحق ہو گئے۔ آخری پیغمبر پر ایمان لانے کے اجر کے وہ کیا ہو گئے؟ مستحق ہو گئے غیبانہ طور پر۔ البتہ ان کی امتوں سے عہد لینے کا مطلب یہ ہے کہ جس امت کے زمانے میں بھی آخری پیغمبر مبعوث ہوں گے تو ان سے اللہ نے یہ عہد لیا ہے کہ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ، ان پر تم ایمان بھی لاؤ گے اور ان کی تم مدد بھی کرو گے۔ اور یہ صرف اللہ کی طرف سے یک طرفہ عہد نہیں تھا، بلکہ عہد دو طرف سے ہوتا ہے، دو فریقوں کے درمیان میں ہوتا ہے۔ تو گویا اللہ رب العزت نے یہ عہد لیا اور یہ عہد تمام امتوں نے اپنی انبیاء کے واسطے سے اللہ کے ساتھ اس عہد کا اقرار کیا، اس عہد کو تسلیم کیا، اس عہد کو تسلیم کیا۔ تو گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف اس امت کے نبی نہیں ہیں بلکہ نبی الانبیاء بھی ہیں، تمام انبیاء کے بھی کیا ہیں؟ نبی ہیں، اور تمام امتوں کے نبی ہیں، تمام امتوں کے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی آدم پانی اور مٹی کے درمیان میں تھے کہ اللہ نے مجھے نبوت عطا کر دی تھی۔ اللہ نے مجھے نبوت کب؟ جبکہ ابھی آدم کی تخلیق مکمل نہیں ہوئی تھی، اللہ نے تبھی مجھے نبوت عطا کر دی تھی۔ اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نبوت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ذاتی ہے، اور باقی انبیاء کی جو نبوت ہے وہ بالعرض ہے، وہ آپ اس کی مثال یوں سمجھ لیں کہ بالاصل اور بالذات نبوت عطا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوئی، باقی انبیاء کی جو نبوت ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا عکس ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا کیا ہے؟ عکس ہے۔ آپ اس کی مثال یوں بھی لے سکتے ہیں کہ جیسے ستارے، چاند، ان کی روشنی کس سے لی گئی ہے؟ سورج کی روشنی کا عکس ہے، سورج کی روشنی کا کیا ہے؟ عکس ہے۔ اسی طرح اصل روشنی تو بالذات روشنی اور نورانیت تو سورج کو عطا کی گئی ہے، اور ستاروں اور چاند کی جو روشنی ہے وہ اسی سورج سے کیا ہے؟ لی گئی ہے۔
تو اصل نبوت بالذات تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا ہوئی ہے، البتہ اس کا عکس اسی نبوت سے استفادہ کر کے نبوت جو ہے باقی انبیاء کو کیا ہوئی ہے، عطا ہوئی ہے۔ البتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سب سے آخر میں ہوئی، بعثت سب سے آخر میں ہوئی۔ یہ بھی ایسے ہی مثال لے لیں کہ سورج کی روشنی سے ستارے منور ہوتے ہیں، سورج کی روشنی سے چاند کیا ہوتا ہے، منور ہوتا ہے، لیکن جب یہ رات کو سورج اور ستارے کیا ہوتے ہیں، روشنی پورے عالم کو دے رہے ہوتے ہیں، روشن کر رہے ہوتے ہیں، اس وقت سورج نہیں ہوتا، سورج آخر میں ظاہر ہوتا ہے۔ جس کی روشنی سے استفادہ ستارے کر رہے ہیں، جس کی روشنی سے استفادہ چاند کر رہا ہے، اس کا ظہور پہلے رات کو ہو جاتا ہے، اور پھر جب سورج کا ظہور ہوتا ہے تو سب کی روشنی ماند پڑ جاتی ہے۔ اس لیے کہ بالاثر اور بالذات سورج کو روشنی عطا کی گئی ہے، باقی ستاروں اور چاند کی روشنی اس سے مستفاد ہے، اسی سے حاصل کردہ ہے۔ تو بالاصل اور بالذات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت عطا ہوئی ہے، اور باقی انبیاء کی نبوت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے مستفاد ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے حاصل کی گئی ہے۔ تو بہرحال یہ آیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی شان کا اظہار کر رہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اتنی اونچی ہے کہ اللہ نے تمام انبیاء سے یہ عہد لیا کہ جس کے زمانے میں بھی جو بھی دیکھے اور پائے آخری پیغمبر کو تو اس پر ایمان لانا بھی لازم ہے اور ان کی مدد کرنا بھی کیا ہے، واجب ہے۔ لہذا ہر نبی نے اپنی امت سے بھی یہ عہد لیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ نصارہ اور یہود، نصارہ اور یہود، ان میں سے جو بھی اس عہد کو توڑے گا اولئک هم الفاسقون، وہ نافرمان سمجھا جائے گا، وہ نافرمان سمجھا جائے گا۔ لہٰذا یہ وفد نجران جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو ماننے کی بجائے ضد پر اڑا ہوا ہے، یہ یہود جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو ماننے کی بجائے ضد پر اڑے ہوئے ہیں، فرمایا ان کے لیے یہی حکم ہے اللہ تعالیٰ کا کہ من تولا، ان میں سے جو بھی اعراض کرے گا آخری پیغمبر پر ایمان لانے سے اور آخری پیغمبر کی مدد کرنے سے، جو اعراض کرے گا اولئک هم الفاسقون، وہ نافرمان سمجھا جائے گا، اسے عہد شکن سمجھا جائے گا، اللہ کے ساتھ کیے ہوئے عہد کو توڑنے والا سمجھا جائے گا، کیونکہ یہ عہد کے آخری پیغمبر پر ایمان بھی لائیں گے، ان کی مدد اور نصرت بھی کریں گے۔ یہ عہد تو یہود و نصارہ بھی اپنے اپنے انبیاء سے کر چکے ہیں اور اللہ نے یہ عہد ان سے کیا ہے، لہذا جو بھی اعراض کرے گا ایمان لانے سے تو وہ نافرمان شمار ہوگا۔ افغیر دین اللہ یبغون وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ۔ بس وآخر دعوانا